اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اصل صوم خوف و امید۔ معلوم ہونا چاہیے کہ خوف و امید سالک کے لیے دو بازوؤں کی طرح ہیں جن کی قوت سے وہ بلند مقامات کو پہنچتا ہے، کیونکہ جمال الہی کے حجابات بہت بلند ہیں جب تک امید صادق پیدا نہ ہو اور جمال الہی کی لذت مدد نہ کرے۔ ان بلندیوں کو طے کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کے برعکس نفسانی خواہشات جو دوزخ کی راہ پر واقع ہیں ایسی غالب اور انسان کو فریب دینے والی اور اپنی طرف کھینچنے والی ہیں کہ انسان کا اس قدام سے بچنا بہت مشکل ہے جب تک انسان کے دل پر خدا کا خوف غالب نہ ہو۔ اس ہوا و ہوس سے بچنا ناممکن ہے۔ اسی بنا پر خوف و امید کی بڑی فضیلت رکھی گئی ہے، کیونکہ امید باغ کی طرح ہے جو بندے کو کھینچتی ہے، اور خوف درے اور کوڑے کی مانند ہے جو اس کو چلاتا ہے۔ ہم پہلے امید کا بیان کرتے ہیں، اس کے بعد خوف کا ذکر کریں گے۔ امید و رجا کی فضیلت۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ خداوند تعالیٰ کی عبادت اس کے کرم کی امید پر اس عبادت سے بڑھ کر ہے جو عذاب کے خوف سے کی جائے، کیونکہ امید کا نتیجہ محبت ہے، اور ظاہر ہے کہ محبت کے درجے سے بالا تر کوئی درجہ نہیں ہے، اور خوف کا نتیجہ ڈر اور نفرت ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی تم میں سے ہر ایک کو لازم ہے کہ خدا کے ساتھ نیک گمان کرتا ہوا مرے، یعنی جب مرے تو خدا کے ساتھ اس کا گمان نیک ہو۔ خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں بندے کے گمان کے قریب ہوں، اور اس کو کہو وہ جو گمان رکھنا چاہتا ہے میرے ساتھ رکھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نزا کے عالم میں دیکھ کر فرمایا کہ تو خود کو کس حال میں پاتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں گناہوں سے ڈرتا ہوں اور خداوند تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے وقت میں، یعنی نزا میں، جس کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہوتی ہیں، حق تعالیٰ اس کو ڈر سے بچاتا ہے اور اس کی امید بھر لاتا ہے۔ حق تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ آیا تم جانتے ہو کہ یوسف علیہ السلام کو میں نے تم سے کس لیے جدا کیا؟ میں نے اس واسطے جدا کیا کہ تم نے کہا تھا کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ تم بھیڑیے سے تو ڈرے، لیکن میرے کرم کی امید نہ رکھی اور میری حفاظت کو اہمیت نہ دیتے ہوئے بھائیوں کی غفلت اور بے پرواہی کی طرف تمہارا خیال کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے گناہوں کی کثرت سے نہایت خوف زدہ تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ مایوس مت ہو کہ خداوند تعالیٰ کی رحمت گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ قیامت میں ایک بندے سے پوچھے گا کہ دوسرے بندے کو گناہ کا کام کرتے ہوئے دیکھ کر تو نے احتساب کیوں نہیں کیا؟ اگر حق تعالیٰ اس کی زبان کو گویا فرما دے تو وہ کہے گا کہ میں لوگوں سے ڈرا اور تیری رحمت کا امیدوار رہا، تب اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ اسی طرح ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم اسے جان لو تو بہت گریہ وزاری کرو اور ہنسنا کم کر دو اور جنگل کی طرف نکل جاؤ، سینہ کوبی اور گریہ وزاری کرنے لگو۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ میرے بندوں کو میری رحمت سے نا امید کیوں کرتے ہیں؟ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور فضل الہی سے امید رکھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد، تم مجھے دوست رکھو اور لوگوں کے دلوں میں مجھے دوست بنا دو۔ انہوں نے کہا کہ بارے الہی، تجھے ان کا دوست کس طرح بناؤں؟ فرمایا، میرا فضل و انعام ان کو سنا دے کہ مجھ سے نیکی کے سوا کچھ نہیں دیکھیں گے۔ کسی شخص نے یحییٰ بن عتم کو خواب میں دیکھا کہ دریافت کیا کہ خداوند تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے موقف سوال میں کھڑا کر کے کہا گیا کہ اے بوڑھے، تو نے فلاں فلاں ایسے کام کیے ہیں۔ ان سوالوں سے میرے دل پر ہیبت طاری ہو گئی۔ پھر میں نے عرض کیا کہ الہ العالمین، تیرے بارے میں مجھے ایسی خبر نہیں دی گئی تھی۔ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر کیسی خبر تجھے دی گئی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ مجھ سے شیخ عبدالرزاق نے، ان سے معمر نے ظاہری سے، اور ظاہری نے انس رضی اللہ عنہ سے،
اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تجھ سے خبر دی تھی کہ تو نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا تھا اور امید رکھتا تھا کہ تو مجھ پر رحمت فرمائے گا۔ تب ارشاد ہوا کہ جبرائیل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انس، زہری، معمر اور عبدالرزاق رحمہ اللہ تعالی سب سچے ہیں، تجھ پر رحم کیا جاتا ہے۔ پھر مجھ کو خلعت پہنایا گیا، غلمان میرے جلو جلو چلتے ہیں، میں نے ایسی خوشی کبھی نہیں پائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص لوگوں کو خدا کی رحمت سے مایوس کیا کرتا تھا اور ان کو محنت میں مبتلا کرتا تھا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ جس طرح تو میرے بندوں کو مجھ سے نا امید کیا کرتا تھا، میں آج تجھ کو اپنی رحمت سے نا امید کروں گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص دوزخ میں 1000 برس رہنے کے بعد کہے گا، یا حنانو یا منانو۔ حق تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دے گا، جاؤ میرے اس بندے کو بلاؤ۔ جب اسے لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے دوزخ کو کیسی جگہ پایا؟ وہ کہے گا بہت بدتر پایا۔ تب حق تعالیٰ فرمائے گا اس کو پھر دوزخ میں لے جاؤ۔ جب اس کو دوزخ کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ پلٹ کر دیکھے گا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا کیا دیکھتا ہے؟ وہ جواب دے گا کہ مجھ کو یہ امید تھی کہ دوزخ سے نکلنے کے بعد پھر مجھے اس میں نہیں ڈالا جائے گا۔ تب حق تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو بہشت میں لے جاؤ، غرض محض اس امید کی وجہ سے اس کو نجات حاصل ہوگی۔ رجا کی حقیقت۔ رجا کسے کہتے ہیں؟ معلوم ہونا چاہیے کہ آئندہ زمانے میں بھلائی اور بہتری کی امید رکھنے کو رجا کہتے ہیں۔ بعض صورتوں میں تمنا، غرور اور حماقت بھی اس کے معنی ہوتے ہیں۔ جو لوگ نادان ہیں وہ ان 3 لفظوں میں فرق نہیں کرتے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ امید ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص اچھا بیج حاصل کر کے نرم زمین میں بو دے اور اس جگہ سے تمام کوڑا کرکٹ اور گھاس پھوس صاف کر کے وقت پر پانی دے، پھر اس بات کا امیدوار ہو کہ حق تعالیٰ اگر اس کو آفات سماوی سے محفوظ رکھے گا تو میں خوب غلہ حاصل کروں گا، ایسی ہی آس کو امید کہتے ہیں۔ اور اگر سڑا ہوا یعنی گنا ہوا بیج سخت زمین میں بو دیا، خس و خشاک سے اس جگہ کو صاف نہیں کیا اور پانی نہیں دیا اور پھر حصول کی امید رکھی، تو اس کو غرور یا حماقت کہیں گے، رجا نہیں کہیں گے۔ اور اگر اچھا بیج بویا، زمین کو بھی خس و خشاک سے پاک و صاف کیا، لیکن پانی نہیں دیا، بلکہ اس بات کا امیدوار رہا کہ میਂہ برسے گا اور یہ ایسی جگہ ہے کہ اکثر بارش نہیں ہوتی، تو ایسی آس کو آرزو یا تمنا کہتے ہیں۔ اس طرح جس شخص نے اچھے ایمان کا بیج دل میں بویا اور اس کو برے اخلاق کے خس و خاشاک سے پاک کیا اور ایمان کے اس بیج کو ہمیشہ عطاعت الہی سے پانی دے کر فضل خداوندی سے امید رکھتا ہے کہ وہ اس پودے کو آفات سے محفوظ رکھے گا اور موت کے وقت بھی یہی صورت رہے گی اور ایمان سلامت لے جائے گا، تو اس کو امید کہتے ہیں۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ مستقبل میں جو کام کرنے کا ہو اس میں تقصیر نہ کرے اور دل کی خبرگیری سے غافل نہ رہے، کیونکہ کمیت سے غافل رہنا نا امیدی کی نشانی ہے، اور امیدوار ایسا نہیں کرے گا اگر ایمان کا تخم سڑا ہوا ہے، یقین کامل نہیں ہے، یا یقین کامل تو ہے پر دل کو برے اخلاق سے پاک نہیں کیا اور طاعت کا پانی ایمان کے درخت کو نہیں دیا، تو اس صورت میں رحمت الہی کی آس رکھنا حماقت ہے، اس کو امید نہیں کہا جائے گا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی احمق وہ شخص ہے جو ہر کام میں اپنے نفس کی خواہشات کا تابع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے جن کو رسولوں کے بعد برے بھلے کی خبر پہنچی لیکن وہ دنیا کے جھمیلوں میں ڈوبے رہے اور کہتے تھے کہ حق تعالیٰ ہم کو بخش دے گا۔ اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ جو اسباب بندے کے اختیار سے تعلق رکھتے ہوں ان کو بجا لائے اور حاصل کی امید رکھے، اس کا نام رجا ہے۔ اور جب زمین ویران ہو تو امیدوار ہونا غرور یا حماقت کی دلیل ہے۔ پھر اگر زمین نہ ویران ہو نہ آباد ہو تو اس صورت میں حاصل کی امید رکھنے کو آرزو کہتے ہیں۔ اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، دین کا کام تمنا اور آرزو سے یا خیال خام سے درست نہیں ہوگا۔ بس جس شخص نے توبہ کی اس کو چاہیے کہ قبول ہونے کی امید رکھے، اور اگر توبہ نہیں کی
لیکن گناہوں کے سبب سے غمگین اور ملول رہا اور امیدوار ہے کہ حق تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے گا، تو یہ رجا ہے، کیونکہ اس کی یہ غمخواری توبہ کی توفیق کا سبب ہوتا ہے۔ اور اگر گناہ سے غمگین نہ ہو اور عفو کی امید رکھی تو یہ حماقت ہے، اور بغیر توبہ کے بھی اگر مغفرت چاہے گا تو بھی حماقت ہے۔ اکثر احمق لوگ اس توقع کو امید کہا کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، شیخ یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہے کہ کوئی حماقت اس سے بڑھ کر نہیں ہوگی کہ انسان دوزخ کا بیج بوئے اور بہشت کی امید رکھے اور نیکیوں کا مقام تلاش کرے اور عاصیوں کا عمل کرے اور خدا کی بندگی نہ کر کے ثواب کا طالب ہو۔ ایک شخص نے جس کا نام زید الخیل تھا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں اس لیے خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ سے دریافت کروں کہ اس شخص کی علامت کیا ہے جس کے حق میں خداوند تعالیٰ نے بھلائی چاہی ہو، اور اس کی علامت کیا ہے جس کی بھلائی خدا کو منظور نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اس بات کا نشان ہے کہ خداوند تعالیٰ کو تیری بھلائی منظور ہے، اور اگر تو برے کام کا خیال کرتا تو وہ تجھے اس میں مشغول فرما دیتا، پھر اس کو کچھ پرواہ نہ ہوتی کہ وہ تجھے دوزخ کی کس وادی میں ہلاک کرے۔ رجا کے حصول کا علاج یعنی طریقہ۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ دو بیماروں کے سوا اس دوا کی حاجت اور کسی کو نہیں ہے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو کثرت گناہ کے باعث نا امید ہو کر توبہ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا وہ شخص ہے جو کثرت عبادت سے خود کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے اور اپنی طاقت سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ ان دونوں مریضوں کے لیے دوا کی حاجت ہے، لیکن جو غافل ہیں ان کے لیے یہ دوا فائدہ بخش نہیں ہے بلکہ زہر قاتل کا حکم رکھتی ہے۔ نا امید شخص کو دو اسباب سے حاصل ہوگی۔ اول یہ کہ مخلوق الہی کو جو دنیا میں آج قسم نباتات و حیوانات ہیں اور ان کے علاوہ یہ طرح طرح کی نعمتیں موجود ہیں، ان کو عبرت کی نظر سے دیکھے تاکہ حق تعالیٰ کی رحمت و عنایت اور لطف جو اسے مافوق نہیں ہے اس کے خیال میں آئے۔ مثلا وہ اپنے بدن پر ہی نظر کرے تو معلوم ہوگا کہ جو اعضاء ضروری تھے وہ اس نے بڑی خوبی سے پیدا کیے ہیں، جیسے سر اور دل۔ ایسے اعضاء جن کی حاجت تھی لیکن ناگزیر نہیں تھے، جیسے ہاتھ پاؤں، یا محض ان سے آرائش مقصود تھی، حاجت بھی نہیں تھی، جیسے لبوں کی سرخی، ابرو کی کجی، آنکھ کی سیاہی، پلکوں کا سیدھا ہونا۔ اور یہ رحمت محض انسان ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ حیوانات کو بھی یہ خوبیاں عطا کی ہیں، یہاں تک کہ زنبور یعنی شہد کی مکھی کی شکل بہت ہی اچھی اور لطیف بنائی ہے، اور الہام کے ذریعہ اس کو بتایا کہ گھر کو خوب اچھے انداز کا بنائے اور اس میں بہت شہد جمع کرے۔ جس طرح ریت اپنے بادشاہ کی اطاعت کرتی ہے اور حکم بجا لاتی ہے، اسی طرح شاہ زنبورہ کو بھی سیانت اور نظم و نسق یعنی طریقہ حکمرانی کا سکھایا۔ جب انسان اپنے ظاہر و باطن اور دوسری مخلوقات میں ایسے عجائب پر غور و تأمل کرے گا تو اس وقت وہ سمجھ لے گا کہ خدا کی رحمت میں مایوسی اور خوف کے غلبہ کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ بندے کو چاہیے کہ خوف اور رجا برابر ہوں۔ ہاں، اگر رجا غالب ہو تو کچھ مذائقہ نہیں ہے۔ غرض خداوند تعالیٰ کی رحمت اور اس کا لطف جو اس نے اپنے بندوں پر فرمایا ہے بے نہایت ہے۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ قرآن پاک کی کوئی آیت یعنی آیت مدانیات سے زیادہ تسلی بخشنے والی ہے، جس میں تاکید ہے کہ جب ہم کسی کو مال قرض دیں تو ہمارے مال کی نگہداشت کرے، اس کو ضائع نہ ہونے دے۔ بس ایسی عنایتوں کا مالک ہم عاصیوں کی بخشش کس طرح فرمائے گا جبکہ اس کو ہمارے مال کی حفاظت تک کا خیال ہے، جس کے نتیجے میں سب کے سب دوزخ میں چلے جائیں۔ بس رجا کے حصول کا یہ بہترین علاج ہے، لیکن ہر شخص اس درجہ اور منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ ان آیات اور احادیث میں جو رجا کے بارے میں ہے غور و فکر کرے، اور ایسی آیات بہت ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ملائکہ بندوں کی مغفرت کے واسطے دعا مانگتے ہیں۔ دوزخ کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ کافروں کو اس میں ڈالا جائے اور مسلمانوں کو اس سے صرف ڈرایا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی مغفرت چاہنے سے کبھی بے فکر نہ ہوئے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، قریب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حق تعالی شفاعت کی ایسی خاص نعمت عطا فرمائے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
بے شک جب تک میری امت کا ایک ایک فرد دوزخ سے رہائی نہیں پائے گا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ مغفرت کی حدیثیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت مرحومہ ہے، ان کا عذاب دنیا میں فتنہ اور زلزلہ ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا ہر ایک مسلمان کے ہاتھ میں ایک کافر کو دیکھ کر کہا جائے گا یہ دوزخ سے تیرا فدیہ ہے۔ ارشاد فرمایا بخار یا تپ جو آدمی کو آتی ہے یہ دوزخ کی آگ کا اثر ہے اور دوزخ سے مومن کا حصہ یہی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں مناجات کی کہ یا الہی میری امت کا حساب میرے مرتبہ کے موافق فرما تاکہ کسی نبی کی امت ان کے برابر نہ ہو۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تیری امت اور میرے بندے ہیں، میں ان پر سب سے زیادہ مہربان ہوں، میں نہیں چاہتا کہ ان کا ثواب کوئی دوسرا پائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری حیات میں تمہاری بھلائی ہے اور میری ممات میں بھی، کیونکہ اگر میں زندہ رہوں تو شریعت کے احکام تم کو سکھلاؤں گا اور اگر وفات پا جاؤں تو تمہارے اعمال میرے سامنے لائے جائیں گے۔ جو عمل تمہارا نیک ہوگا اس پر خداوند تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر بجا لاؤں گا، اور جو عمل بد ہوگا اس پر مغفرت چاہوں گا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں اس طرح خطاب فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ تقصیر بخش دے اور اس کو نیکی سے بدل دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کر کے استغفار کرتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں تم دیکھو کہ جب میرے بندے نے گناہ کیا تو اس نے سمجھا کہ اس کا ایک مالک ہے جو تقصیر کا مواخذہ کرے گا اور بخش دے گا، تم گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ آسمان بھر کے گناہ کرے اور پھر استغفار کرے اور مغفرت کی امید رکھے گا تو میں اس کو بخش دوں گا، اور اگر بندہ زمین بھر کے گناہ کرے تو بھی میں اس کے واسطے زمین برابر رحمت رکھتا ہوں۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب تک گناہ کیے بندے کو 6 ساعتیں نہیں گزر جاتی فرشتہ اس کا گناہ نہیں لکھتا ہے، اگر توبہ و استغفار اس عرصہ میں کرے تو اس کا گناہ ہرگز نہیں لکھتا، اور جب توبہ نہ کرے اور بندگی بجا لائے تو سیدھے ہاتھ کا فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے کہ اس گناہ کو اس کے دفتر سے ہٹا دو، اور میں ایک نیکی اس کے اعمال نامہ میں نہیں لکھوں گا، اور نیکی کے عوض 10 گنا بدلہ دیا جاتا ہے۔ تو 9 کا اس کو جب بھی فائدہ رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا حساب لکھا جاتا ہے۔ ایک اعرابی نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر توبہ کرے تو کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ محو کر دیا جاتا ہے۔ عرض کیا کہ یہ صورت کب تک رہے گی؟ حضور علیہ التحیات والثناء نے فرمایا جب تک وہ استغفار کرتا رہے۔ اس نے عرض کیا اگر وہ پھر گناہ کرے؟ فرمایا اس کو پھر لکھیں گے۔ عرض کیا کہ اگر پھر توبہ کرے؟ تاب ارشاد فرمایا یہ گناہ محو کر دیا جائے گا۔ اس نے دریافت کیا کہ یہ صورت کب تک باقی رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ استغفار کرتا رہے گا۔ حق تعالیٰ بخشائش سے اس وقت تک ملول نہیں ہوتا جب تک بندہ استغفار سے ملول نہ ہو، اور بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جب وہ نیک کام کر لیتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور پھر 700 تک کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جب بندہ کسی معصیت کا قصد کرتا ہے تو فرشتہ اس کو نہیں لکھتا، جب اسے وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اور خداوند تعالیٰ کی بخشش اس کے علاوہ ہے، چاہے تو اس کو معاف فرما دے۔ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں، 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، اس سے زیادہ نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ اور حج مجھ پر فرض نہیں کیونکہ میں مالدار نہیں ہوں، مجھے بتائیے کہ کل قیامت میں کہاں ہوں گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور ارشاد کیا کہ تم میرے ساتھ رہو گے بشرطے کہ دل کو دشمنی اور حسد سے، زبان کو جھوٹ اور غیبت سے، اور اپنی نظروں کو حرام، کوتاہ بینی
اور دوسروں کی اہانت سے باز رکھوگے تو تم میرے ساتھ بہشت میں داخل ہوگے اور میں تم کو عزیز رکھوں گا۔ روایت ہے کہ ایک اعرابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ بندوں کے اعمال کا حساب قیامت کے دن کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق تعالی حساب فرمائے گا۔ اس نے دریافت کیا کہ وہ خود آپ حساب فرمائے گا؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ آپ حساب فرمائے گا۔ یہ سن کر وہ اعرابی ہنسنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعرابی سے ہنسنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا، میں یوں ہنس رہا ہوں کہ کریم جب غالب ہوتا ہے تو وہ بندے کی تقصیر معاف فرما دیتا ہے اور حساب آسانی سے لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اعرابی نے سچ کہا کیونکہ حق تعالیٰ سے زیادہ کوئی کریم نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اعرابی بہت بڑا فقیہ اور دانش مند ہے کہ اس نے ایسی عمدہ بات کہی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے کعبہ کو بڑی بزرگی عطا کی ہے اور عظیم مرتبہ دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو ویران کرے، اس کے پتھروں کو الگ کر دے اور اس کو جلا دے، تب بھی اس کی تقصیر اتنی بڑی نہیں ہوگی جتنی ایک دل کی اہانت اور حقارت سے ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کی تعریف۔ اس اعرابی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سارے مومنین اولیاء ہیں۔ کیا تو نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ والی ہے مسلمانوں کا، ان کو اندھیرے سے نور کی طرف لاتا ہے۔ فرمایا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بندوں کو میں نے اس واسطے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مجھ سے نفع پائیں، نہ اس لیے کہ میں ان سے نفع اندوز ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ نے تمام عالم کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے، اور فرمایا کہ جو کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ بہشت میں جائے گا، اور جو کوئی اپنے آخری وقت پر اس کلمہ کو پڑھے وہ آتش دوزخ سے محفوظ رہے گا، اور جو کوئی بغیر شرک کے مر جائے وہ بھی دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم سے گناہ سرزد نہ ہوں گے تو حق تعالیٰ دوسرے خلائق کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی تقصیر بخش دے، کیونکہ وہ غفور اور رحیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنی ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے، اور فرمایا حق تعالیٰ قیامت کے دن اس قدر رحمت فرمائے گا جو کسی کے خیال میں بھی نہیں تھی، یہاں تک کہ ابلیس بھی اس کی رحمت کی امید میں اپنی گردن اٹھائے گا۔ اور ارشاد فرمایا، حق تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، 99 رحمتیں اس نے قیامت کے لیے رکھی ہیں، اور دنیا میں فقط ایک رحمت ظاہر ہوئی ہے۔ ساری مخلوق کے دل اسی ایک رحمت کے باعث رحیم ہے۔ ماں کی رحمت اور محبت اپنے بچے پر، اور جانوروں کی ممتا اپنے بچے پر اسی رحمت کے باعث ہے۔ قیامت کے دن ان 99 رحمتوں کے ساتھ اس ایک رحمت کو جمع کر کے مخلوق پر تقسیم کیا جائے گا۔ ہر ایک رحمت آسمان اور زمین کے طبقات کے برابر ہوگی، اور اس روز سوائے اصلی بدبخت کے اور کوئی تباہ نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میں نے اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے اپنی شفاعت باقی رکھی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ شفاعت نیکوں اور پرہیزگاروں کے واسطے ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ عاصیوں اور بدکاروں کے واسطے ہوگی۔ سعید ابن حلال رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ 2 شخصوں کو دوزخ سے باہر لایا جائے گا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا، جو عذاب تم نے دیکھا تمہارے عمل کے سبب سے تھا، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ ان کو دوزخ میں لے جاؤ۔ ایک شخص زنجیریں پڑی ہونے کے باوجود جلد چلا جائے گا اور کہے گا کہ میں اپنی معصیت کے بوجھ سے اتنا ڈر گیا ہوں کہ اب حکم بجا لانے میں تقصیر نہیں کر سکتا۔ دوسرا شخص کہے گا، یا الہی، میں نیک گمان رکھتا تھا اور مجھے امید تھی کہ جب تو مجھے دوزخ سے نکالے گا تو پھر وہاں نہیں بھیجے گا۔ تب حق تعالیٰ اس جواب پر دونوں کو بہشت بھیج دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن منادی کرنے والا منادی کرے گا کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا حق تمہیں دیتا ہوں، تمہارے حقوق جو ایک دوسرے کے ذمہ باقی ہیں ان کو ادا کر کے تم
बहिश्त में जाओ। और इरशाद फरमाया है, मेरी उम्मत के एक शख्स को कयामत के दिन लोगों के सामने हाजिर किया जाएगा और 99 अमाल नामे के उनमें से हर एक इतना तवील होगा जहां तक नजर पहुंच सकती है। उसके सारे गुनाह उस बंदे को बताए जाएंगे। फिर पूछेंगे कि इनमें से किसी तकसीर का तू इनकार कर सकता है? क्या फरिश्तों ने इसके लिखने में तुझ पर जुल्म किया है? वो शख्स जवाब देगा, या रब नहीं। फिर दरियाफ्त किया जाएगा कि तेरे पास कुछ उज़्र है? वो कहेगा, नहीं या रब। तब वो समझेगा कि अब दोज़ख में जाना पड़ा। तब हक ताला फरमाएगा, ऐ बंदे, तेरी एक नेकी मेरे पास है, मैं तुझ पर जुल्म नहीं करूंगा। बस एक रुक्का लाया जाएगा जिस पर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह लिखा होगा। इस रुक्का को देखकर वो बंदा कहेगा, ऐ मेरे रब, ये रुक्का उन बड़े बड़े दफ्तरों के साथ क्यों कर हम पल्ला हो सकता है? हक ताला फरमाएगा, मैं तुझ पर जुल्म नहीं करूंगा। तब उन तमाम दफ्तरों को एक पल्ला में और इस रुक्का को दूसरे पल्ला में रखा जाएगा। रुक्का का पल्ला दूसरे पल्लों को हल्का करके सबसे भारी हो जाएगा, क्योंकि कोई अमल तौहीद इलाही का मुकाबला नहीं कर सकता। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हक ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि जिसके दिल में एक मिस्काल के बराबर नेकी हो उसको दोज़ख से निकाल लो। बस बहुत से लोगों को दोज़ख से निकाल लिया जाएगा और कहा जाएगा कि अब कोई ऐसा बाकी नहीं रहा कि जर्रा बराबर नेकी रखता हो। तब अल्लाह ताला फरमाएगा, जिसके दिल में एक जर्रा बराबर नेकी हो उसको निकालो। बहुत से लोगों को निकाल लिया जाएगा और कहा जाएगा, अब ऐसा कोई शख्स बाकी नहीं रहा। कहा जाएगा कि फरिश्तों, अंबिया और मोमिनों की शफाअत कबूल हुई, अब सिर्फ अरहमुर राहिमीन की रहमत की दस्तगीरी बाकी है। तब एक मुट्ठी भर जमात को रहमत घेरेगी और ऐसे लोगों को दोज़ख से निकालेगी कि कभी एक जर्रा बराबर नेकी उन्होंने नहीं की होगी। सब जलकर आमले की तरह स्याह हो गए होंगे। उनको जन्नत की एक नहर में डाला जाएगा जिसका नाम नहरुल हयात है। वहां से जो लोग पाक और साफ होकर निकलेंगे और इनके गलों में चमकते मोतियों जैसे माले यानी हार पड़े होंगे, अहले बहिश्त इनको पहचान लेंगे और कहेंगे कि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नेकी नहीं की है और हक ताला ने इनको दोज़ख से निजात दे दी। हक ताला फरमाएगा, तुम बहिश्त में जाओ, वहां जो कुछ तुम देख रहे हो सब तुम्हारी मिल्क है। वो अर्ज करेंगे, इलाही, तुमने हमको ऐसी नेमत अता फरमाई जो और किसी को अता नहीं फरमाई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और बड़ी नेमत मौजूद है। वो अर्ज करेंगे कि इलाही, इससे बड़ी नेमत और क्या होगी जो तूने हमको अता फरमा दी। अल्लाह ताला फरमाएगा, वो मेरी रजा है कि मैं तुमसे राजी हूं और कभी नाखुश नहीं होऊंगा। ये हदीस मज़कूरा बाला सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मज़कूर है। उमर इब्ने हज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक सिवाय फर्ज नमाज के कशाना नबुव्वत से बाहर तशरीफ नहीं लाए। चौथे रोज आप बाहर तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया कि हक ताला ने मुझसे वादा फरमाया है कि आपकी उम्मत के 70,000 आदमी बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे और मैं इन दिनों में इस तादाद में इजाफे के लिए तलबकार रहा। मैंने हक ताला को बड़ा करीम पाया। उसने उन 70,000 में से हर एक की खातिर 70,000 को बख्श दिया है। तब मैंने बारगाह इलाही में अर्ज किया कि इलाही, मेरी उम्मत में इतनी तादाद में लोग होंगे। इरशाद हुआ कि अराबियों को मिलाने से इतनी तादाद पूरी हो जाएगी। रिवायत है कि हजरत सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मसूद में एक बच्चे को किसी जंग में असीर करके कैद में रखा। उस दिन सख्त गर्मी थी। एक खैमा से एक औरत की नजर उस बच्चे पर पड़ी। वो दौड़ती हुई आई। खैमे के दूसरे लोग भी उसके पीछे दौड़े। उस औरत ने बच्चे को दौड़कर उठा लिया और छाती से लगाकर अपना साया उसके ऊपर डाला ताकि वो धूप से महफूज रहे। लोग औरत की ये मोहब्बत देखकर हैरान रह गए और रोने लगे। जब सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, ये माजरा आपसे बयान किया गया। आप उस औरत की शफकत और इन लोगों की गिरियावजारी से शाद होकर फरमाने लगे, क्या तुमको इस औरत की शफकत पर ताज्जुब है? लोगों ने अर्ज किया, जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस औरत को अपने बच्चे से जिस कदर मोहब्बत है, अल्लाह ताला इससे ज्यादा तुमसे मोहब्बत फरमाता है। तमाम मुसलमान ये खुशखबरी सुनकर शादो खुर्रम वहां से वापिस हुए। हजरत इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं
کہ ایک رات طواف میں میں اکیلا تھا، بارش ہونے لگی۔ میں نے بارگاہ الہی میں مناجات کی کہ الہی مجھے گناہوں سے اس طرح محفوظ رکھ کہ کوئی معصیت مجھ سے سرزد نہ ہو۔ کعبہ سے میں نے ایک آواز سنی کہ کسی نے کہا کہ تو عصمت کا طلبگار ہے اور میرے سب بندے بھی یہی مجھ سے چاہتے ہیں۔ اگر میں سب کو گناہوں سے محفوظ کر دوں تو میں اپنی رحمت اور عنایت کس پر ظاہر کروں گا؟ معلوم ہونا چاہیے کہ اس نوع کی احادیث بکثرت ہیں۔ جس کے دل میں خوف ہو اس کے لیے یہ حدیثیں شفا کا حکم رکھتی ہیں، اور جو شخص غفلت میں ڈوبا ہوا ہے وہ یوں سمجھے کے باوجود ان احادیث کے یقین ہے کہ تھوڑے مومن دوزخ میں جائیں گے، اور آخری شخص وہ ہوگا جو 7000 سال کے بعد دوزخ سے نکلے گا۔ اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ایک شخص کے سوا کوئی دوزخی نہ ہوگا تو ہر شخص اپنی جگہ یہ خیال کر سکتا ہے کہ وہ شخص خود وہ ہوگا۔ بس اس صورت میں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ جو دانشمند ہے وہ کوشش سے غفلت نہیں برتے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوزخی خود میری ذات ہو، کیونکہ محض ایک رات دوزخ میں جلنے کے خوف سے وہ تمام دنیاوی لذتوں کو ترک کر دے تو لائق اور سزاوار ہے۔ 70,000 برس تو بڑی بات ہے۔ ایک شب کے بدلے میں تمام لذتوں کا ترک کرنا موضوع اور مناسب ہے۔ مقصد اور مدعا اس تمام گفتگو کا یہ ہے کہ خوف و رجا مساوی ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر قیامت کے دن ندا کرے کہ آج بہشت میں صرف ایک ہی شخص جائے گا تو سمجھیے کہ وہ ایک میں ہوں، اور اگر منادی ہو کہ دوزخ میں صرف ایک شخص ہی ڈالا جائے گا تو میں ہراساں ہوں گا کہ کہیں وہ ایک شخص میں نہ ہوں۔ خوف کی فضیلت، اس کی حقیقت اور اس کی اقسام۔ خوف کی فضیلت۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ خوف کا بڑا مقام ہے، اور خوف کی فضیلت اس کے نتائج اور اس کے اسباب کی بنا پر ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ خوف علم اور معرفت سے حاصل ہوتا ہے۔ ہم اس کی صراحت آئندہ کریں گے۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ لوگ خدا سے ڈرتے ہیں جو عالم اور صاحب دانش ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خدا ترسی حکمت کا سر ہے۔ خوف کے نتائج عفت اور زہد و تقوی ہیں۔ یہ تمام باتیں سعادت ابدی کے تخم ہیں، کیونکہ آدمی جب تک شہوت نفسانی کو ترک نہیں کرے گا اس سے خدا طلبی نہیں ہو سکتی۔ شہوت کو دور کرنے کے لیے خوف سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت، رحمت اور علم و رضوان کو 3 آیتوں میں جمع کر کے فرمایا ہے۔ ہدایت اور رحمت ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے وہ بندے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، اور یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرا۔ تقوی کو جو خوف کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے منسوب فرمایا ہے، لیکن تمہارا تقوی اس کی طرف پہنچتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس روز قیامت کے میدان میں مخلوق کو جمع کیا جائے گا تو ایسی آوازیں جسے دور اور نزدیک کے سب لوگ سنیں گے۔ منادی خداوند تعالیٰ کی طرف سے کہے گا، اے لوگو، اس دن سے جب کہ میں نے تمہیں پیدا کیا آج کے دن تک تمہاری سب کچھ باتیں میں نے سنی۔ آج تم میری بات سنو کہ میں تمہارا اعمال تمہارے سامنے رکھوں گا۔ اے لوگو، ایک نسب تم نے مقرر کیا اور ایک نسب میں نے مقرر کیا۔ تم نے اپنے نسب کو بڑھایا اور میرے نسب کو گھٹایا۔ میں نے کہا تھا، یعنی تم میں سب سے بزرگی والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، لیکن تم کہتے ہو کہ بڑا شریف وہ ہے جو فلاں شیخ یا فلاں بزرگ کا فرزند ہو۔ آج کے دن میں اپنے نسب کو بلند کروں گا اور تمہارے بنائے ہوئے نفس کو نیچا کروں گا۔ تب آواز دی جائے گی، پرہیزگار لوگ کہاں ہیں؟ بس ایک علم بلند کیا جائے گا اور اس کو آگے لے چلیں گے۔ متقین یعنی پرہیزگار لوگ اس کے پیچھے چلیں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی بنا پر خائفین کا ثواب دونا رکھا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا، اور جو اپنے رب کے سامنے ڈر کر کھڑا ہوا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، میں 2 خوف اور 2 امن ایک بندے میں جمع نہیں کروں گا۔ یعنی اگر کوئی شخص دنیا میں مجھ سے ڈرے گا، آخرت میں اس کو میں بے فکر رکھوں گا، اور اگر دنیا میں وہ بے فکر رہے گا تو قیامت کے دن اس کو خوف میں رکھوں گا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو کوئی خدا سے ڈرے تمام مخلوق
اس سے ڈرے گی، اور جو کوئی خدا سے نہیں ڈرے گا تو حق تعالیٰ تمام مخلوق کا ڈر اس کے دل میں ڈال دے گا۔ اور فرمایا کہ تم میں سب سے عقل مند وہ شخص ہے جس میں خدا ترسی سب سے زیادہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن خوف خدا سے روئے اور مکھی کے سر کے برابر چھوٹا سا آنسو بھی اس کی آنکھ سے نکلے تو دوزخ کی آگ اس کے منہ کو نہیں جلائے گی۔ اور ارشاد فرمایا ہے کہ جب خدا کے خوف سے کسی بندے کے بال اس کے جسم پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ خوف الہی کا خیال کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے اس طرح گر پڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص خدا کے خوف سے روئے گا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، جس طرح پستان سے نکلا ہوا دودھ پھر پستان میں واپس نہیں جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا کوئی شخص آپ کی امت کا بغیر حساب کے بہشت میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ہاں، وہ شخص بغیر حساب کی جنت میں جائے گا جو اپنے گناہ یاد کر کے روئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی قطرہ آنسو کے اس قطرے سے زیادہ عزیز نہیں ہے جو خوف الہی سے نکلا ہو، اور لہو کا وہ قطرہ جو خدا کی راہ میں بہایا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 7 شخص حق تعالیٰ کے سائے میں رہیں گے، ان میں سے ایک وہ ہے جو خلوت میں خدا کو یاد کرے اور اس کی آنکھ سے آنسو نکلے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا واز فرمایا کہ دلوں میں خوف خدا غالب ہوا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب میں گھر واپس آیا اور میری بیوی نے مجھ سے باتیں کی تو میں دنیا کی بات چیت میں لگ گیا۔ پھر مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واز اور اپنا رونا یاد آیا۔ میں گھر سے باہر نکلا اور میں کہنے لگا کہ افسوس، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے آئے اور میری بات سن کر کہا کہ اے حنظلہ، ایسا نہ کہو، حنظلہ منافق نہیں ہوا۔ پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ حضور، حنظلہ منافق ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حنظلہ کبھی منافق نہیں ہوگا۔ اس وقت میں نے اپنے گھر میں جا کر جو ماجرا گزرا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، اے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم اس حالت پر ہمیشہ رہو جس طرح میرے ساتھ رہتے ہو، یعنی خوف الہی سے ترساں اور گریاں گناہ، تو فرشتے تم سے گھر میں اور راستے میں مصافحہ کریں۔ لیکن اے حنظلہ، وہ حالت تو بس ایک ساتھ رہے گی۔ اس سلسلہ میں بزرگوں کے اقوال، شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے، کوئی روز ایسا نہیں ہوا جس میں مجھ پر خوف خدا غالب ہوا اور اس دن حکمت و عبرت کا دروازہ مجھ پر نہ کھلا ہو۔ شیخ یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مومن کا گناہ خوف عذاب اور امید رحمت کے درمیان اس ربا کی مانند ہوگا جو 2 شیروں کے درمیان میں ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ انسان ضعیف البنیان اگر دوزخ سے اتنا ڈرتا جتنا وہ افلاس سے ڈرتا ہے تو یقیناً وہ جنتی ہوتا۔ لوگوں نے شیخ یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ تعالی علیہ سے دریافت کیا کہ کل قیامت میں کون شخص بے فکر رہے گا؟ انہوں نے فرمایا، وہ جو آج دنیا میں ہراساں رہے۔ کسی شخص نے شیخ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے دریافت کیا کہ آپ ان لوگوں کی محفل کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو اس میں عذاب آخرت سے اس قدر ڈرتے ہیں کہ ہمارے دل ٹکڑے ہو جاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ آج ایسے لوگوں کی صحبت سے جو تمہیں خوف الہی دلاتے ہیں کل تم امن پاؤ گے، اور یہ اس سے بہتر ہے کہ آج تمہارے ایسے مصاحب ہوں جو تم کو بے فکر کر دیں اور تم کل خوف میں مبتلا ہو۔ شیخ ابو سلیمان درانی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جس کا دل خوف الہی سے خالی ہو وہ ویران ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ حق تعالیٰ کے اس ارشاد کے آیا ان کاموں سے جو کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کیا زنا اور چوری مراد ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز و روزہ اور صدقہ ادا کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں شاید مقبول نہ ہو۔ محمد بن المنکدر رحمت اللہ علیہ جب روتے
تو आंसुओं को अपने चेहरे पर मलते और कहते कि मैंने सुना है कि जहां आंसुओं का पानी पहुंचता है वो दोज़ख की आग में नहीं जलेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ऐ लोगों, रोया करो, अगर ना रो सको तो बेतकल्लुफ रोने वाले की सूरत बनाओ। काब अखबार ने कहा है कि कसम है हक ताला जल्ला शानो की कि ऐसा रोना जिससे मुंह तर हो जाए उससे बेहतर है कि मैं फकीरों को 1000 दिनार दूं। खौफ की हकीकत। खौफ दिल की एक हालत का नाम है। ऐ अजीज, मालूम होना चाहिए कि दिल की हालतों में से एक हालत खौफ भी है। ये एक ऐसी आग है जो दिल में सुलगती है और इसका बायस, इसका नतीजा कई तरह पर ज़ुहूर में आता है। इसका बायस इल्म मारिफत है कि इंसान जब आखिरत की मुश्किल की तरफ ख्याल करेगा तो समझ लेगा कि उसकी तबाही के तमाम सामान तैयार हैं। ये आग उसकी जान में पैदा होगी। ये आग ज़ाहरी आग नहीं है। ये सिर्फ इंसान को 2 चीज़ों की मारिफत से हासिल होती है। अव्वल मारिफत ये कि इंसान अपनी ज़ात में ऐबों और अपने गुनाहों और इबादत में कोताही की आफत को देखे और अपनी इखलाकी बुराइयां उसको नजर आए और देखे कि इन तकसीरात के बावजूद अल्लाह ताला की इनायतें उस पर हो रही हैं। ऐसे शख्स की मिसाल उस शख्स की होगी कि एक बादशाह ने उसको खिलत बख्शा और बहुत सी नेमतें उसको बख्शी और ये इनाम खिलत पाने वाला उसके हरम सरा और खजाने में दगा और खयानत कर रहा है। फिर यकायक उसे मालूम हुआ कि इन खयानतों के वक्त इनाम और खिलत बख्शने वाला बादशाह उसको देख रहा था और ये शख्स अच्छी तरह जानता है कि ये बादशाह बहुत गैरत वाला, इंतकाम लेने वाला और बेपरवाह है और उसके पास कोई सिफारिश ले जाने वाला नहीं है और कोई वसीला और किसी से किरावत नहीं रखता कि उससे सिफारिश कराई जाए। इस सूरत में जब वो अपनी तबाही पर वाकिफ होगा तो यकीनन खौफ की आग उस दिल में सुलगेगी। मारिफत की दूसरी सूरत यह है कि अपने अयूब और मासियत इस खौफ के बाइस ना हुआ हो, बल्कि वो जिससे डरता है उसकी बेबाकी और कुदरत उसकी मारिफत का सबब बनी हो। मसलन जब कोई आदमी शेर के पंजे में गिरफ्तार हो जाता है तो उस वक्त वो अपनी गलती और कुताही से नहीं डरता, बल्कि इस बात से डर रहा है कि शेर दरिंदा जानवर है और उसको पंजे में गिरफ्तार होने वाले की कमजोरी की कुछ परवाह नहीं है। वो इस बात से डर रहा है। तो ऐसा खौफ बहुत फजीलत रखता है। बस जिसने अल्लाह ताला की सिफ्त कुदरत को पहचाना, उसकी बुजुर्गी, कुव्वत और बेपरवाही को जाना और समझ गया कि अगर वो सारे आलिम को हलाक कर दे और हमेशा के लिए दोज़ख में रखे तो उसकी बादशाह से एक जर्रा भी कम नहीं होगा और बेजा नरमी और बेजा शफकत से उसकी जात पाक है, तो यकीनन वो डरेगा। ऐसा खौफ अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भी होता है, अगरचे वो मासूम और गुनाहों से महफूज है। जिस शख्स का ये इरफान जिस कदर ज्यादा होगा उतना ही वो खौफ ज़दा और हरासा होगा। इसी वास्ते इरशाद फरमाया गया, बस जो बहुत ज्यादा जाहिल होगा वही खुदावंद ताला के अजाब से बेफिक्र रहेगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई। फरमाया, ऐ दाऊद, मुझसे ऐसा डरो जैसे तुम शेर से डरा करते हो। खौफ का असर दिल में भी होता है और जिस्म और दूसरे अज़ा में भी। दिल में खौफ का असर होने का निशान ये है कि दिल दुनियावी लज्जतों से बेजार रहे और उनकी तरफ हरगिज माइल ना हो, क्योंकि जब कोई शख्स शेर के पंजे में पड़ जाता है तो उस वक्त खाने पीने या जमा करने की ख्वाहिश दिल में नहीं रहती है, बल्कि खौफ के वक्त दिल में फरोतनी, खाकसारी पैदा हो जाती है। आकिबत का अंदेशा, वहां का मुहासिबा और मुआखजा दिल में जगह पकड़ लेता है। फिर न तकब्बुर बाकी रहता है, न हसद और न हिर्सो हवा और न गफलत। खौफ का असर जो जिस्म पर होता है उसकी इलामत दुबलापन और जिस्म की जर्दी है। अज़ा पर इसका असर इस तरह होगा कि इंसान अपने अज़ा को मासियत से बचाए और तायते इलाही में अदब के साथ मसरूफ रखे। खौफ के मुख्तलिफ दर्जात। खौफ के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। अगर खुद को शहवत से बाज रखे तो इसको इफ़्फ़त कहते हैं। हराम से बचा जाए तो इसका नाम वरा है। अगर शुबहात से यानी ऐसे हलाल से जिसमें हराम का अंदेशा हो बाज रखे तो इसको तकवा कहते हैं। और अगर ज़ाते राह के सिवा दूसरी ज़ात चीज़ों से बचाए तो इसका नाम सिदक है और ऐसी सिफ्त रखने वाले को सिद्दीक कहते हैं। इफ़्फ़त और वरा का दर्जा तकवा से कम है और इफ़्फ़त, वरा और तकवा ये सब सिदक से कमतर हैं। खौफ की यही हकीकत थी जो जिक्र की गई, अलबत्ता आंसुओं का निकलना, उनको साफ करना और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला कहना।
اور پھر غفلت و معصیت میں گرفتار ہو جانا، یہ خوف نہیں ہے، یہ عورتوں کا رونا ہے جو ذرا ذرا سی باتوں پر آنسو بہاتی ہیں۔ کیونکہ جب کوئی شخص ایک چیز سے خوف کرے گا اور اس سے بھاگے گا، جیسے کسی نے اپنی آستین میں سانپ دیکھا، تو وہ فقط لا حول پڑھ کر نہیں رہ جائے گا، بلکہ فوراً آستین جھٹک کر سانپ کو باہر پھینک دے گا۔ حضرت ذوالنون بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ ڈرنے والا بندہ کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ خوف کرنے والا وہ ہے جو خود کو اس بیمار کی طرح بنائے جو موت کے ڈر سے کھانے کی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ خوف کے درجات۔ معلوم ہونا چاہیے کہ خوف کے 3 درجے ہیں: ضعیف، معتدل، قوی۔ ان تینوں میں اعتدال کا درجہ سب سے بہتر ہے۔ خوف کا ضعیف درجہ یہ ہے کہ اس سے فائدہ حاصل نہ ہو، جیسے عورتوں کی رقت۔ قوی درجہ یہ ہے کہ اس میں غشی، بیماری، نا امیدی اور موت کا اندیشہ ہو۔ یہ دونوں درجے برے ہیں کیونکہ خوف میں فی نفس ہی کمال موجود ہے۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ کی صفات میں خوف کی صفت شامل نہیں ہے۔ فی نفس ہی کمال نہ ہونے کے علاوہ خوف عجز اور جہل یعنی عدم واقفیت کی بنا پر ہوتا ہے، کیونکہ ایک چیز کا جب تک انجام معلوم نہ ہو اور آفت سے بچنا مقصود نہ ہو، اس وقت خوف پیدا ہی نہیں ہوگا۔ خوف عاقلوں اور دانش مندوں کے حق میں کمال کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ خوف اس تازیانے کی طرح ہے جو پڑھنے والے بچوں کے لگایا جاتا ہے یا گھوڑے کے مارا جاتا ہے تاکہ تیز چلے۔ جب تازیانے کی ضرب ایسی کمزور ہو کہ اس سے چوٹ نہ لگے یا جانور کو راستے پر نہ لگا سکے، یا وہ اتنا قوی ہو کہ بچے کو زخمی کر دے یا جانوروں کے ہاتھ پاؤں توڑ دے، یہ دونوں خوف کے کام نہیں ہے، بلکہ چاہیے کہ ان میں اعتدال ہو تاکہ وہ معصیت سے باز رکھے اور طاعت الہی کی رغبت دلائے۔ پس جو شخص بڑا عالم ہوگا اس کا خوف بہت معتدل ہوگا کہ جب وہ درجہ افراد پر پہنچے تو رجا کے اسباب کا خیال کرے، اور جب اس میں ذوف پیدا ہو تو کام کی سختی اور محنت کا خیال کرے۔ جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے اور وہ عالم کہلاتا ہے تو اس کا علم بیکار ہے۔ سمجھنا چاہیے کہ اس کو علم سے حصہ ہی نہیں ملا ہے، گویا وہ ایک بازاری فالگو ہے جس کو حکمت کی کوئی خبر نہیں ہے، کیونکہ تمام علوم اور معرفتوں میں مقدم یہ ہے کہ بندہ خود کو اور خدا کو پہچانے، خود کو عیب اور تقصیر سے پر سمجھے اور حق تعالیٰ کو اس کی عظمت اور بے نیازی کی صفت کے ساتھ پہچانے۔ جب یہ دونوں معرفتیں حاصل ہوں گی تو اس کا ثمرہ خوف ہوگا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اول یہ کہ حق تعالیٰ کی جباری اور قہاری کو جانے، اور آخر یہ کہ اپنا کام اس کے سپرد کر دے اور سمجھے کہ وہ خود ناچیز محض ہے اور اس سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ جب کوئی اتنی بات سمجھ لے گا تو ضرور اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا۔ خوف کے انواع۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ جب خطرہ محسوس ہوتا ہے تو خوف پیدا ہوتا ہے، اور ہر ایک کے لیے یہ خطرہ جداگانہ ہوتا ہے۔ کوئی ایسا ہوگا کہ آتش دوزخ کا دڑکا اس کے دل میں آئے گا، اور کوئی ایسا ہوگا کہ دوزخ میں لے جانے والی چیز سے ڈرے گا، اور کسی کو یہ ڈر ہوگا کہ توبہ سے پہلے مر نہ جاؤں، یا توبہ کے بعد پھر معصیت اور گناہوں میں نہ بڑھ جاؤں، یا یہ خوف کہ خلائق کی داد رسی میں گرفتار ہونا پڑے گا، یا خوف ہو کہ اپنے عیبوں کے ظاہر ہونے سے رسوا ہو جاؤں گا، یا توانگری کے سبب سے دل میں غرور پیدا ہو، یا یہ خوف پیدا ہو کہ دل میں جو برے خیالات آ رہے ہیں ان کو خداوند تعالیٰ جانتا اور دیکھتا ہے۔ بس مناسب یہ ہے کہ جس بات سے دل میں خوف پیدا ہو اس سے باز رہے۔ مثلا جب اپنی عادت سے ڈرتا ہے کہ توبہ کے بعد پھر اس کی طبیعت اس کو گناہوں کی طرف راغب کر دے گی تو اس عادت کو ترک کر دے، اور جب دل کے برے خیالات پر حق تعالیٰ کے واقف ہونے سے ڈرتا ہے تو دل کو ایسے خیالات سے پاک رکھے۔ بس دوسری باتوں کو اسی پر قیاس کر لینا چاہیے۔ اکثر لوگ جو خدا ترس ہوتے ہیں ان کے دلوں پر عاقبت اور خاتمے کا ڈر غالب رہتا ہے، اور ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان سلامت نہ لے جا سکیں۔ اس صورت میں خوف کامل یہ ہے کہ اس بات سے ڈرے کہ نامعلوم ازل میں اس کی شقاوت کا حکم ہوا ہوگا یا سعادت کا، کیونکہ انسان کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کے حکم ثابت کی ایک فرع ہے۔ اور اس مسئلہ کی اصل یہ ہے کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برسر منبر فرمایا کہ حق تعالیٰ کی ایک کتاب یعنی ایک دفتر ہے جس میں جنتیوں کے نام لکھے ہیں۔ یہ فرما کر آپ نے سیدھا ہاتھ بند فرما لیا، پھر فرمایا ایک دوسری کتاب ہے
جس میں اہل دوزخ کے نام و نشان اور ان کے نسب تحریر ہیں۔ پھر آپ نے بائیں ہاتھ کو بند فرما لیا اور ارشاد کیا کہ اس میں نہ کچھ بڑھ سکتا ہے اور نہ کچھ گھٹ سکتا ہے، اور سعادت مند ممکن ہے کہ شقاوت کا ایسا عمل کرے کہ سب لوگ کہیں کہ وہ اشقیاء میں داخل ہے۔ حق تعالیٰ ممکن ہے کہ موت سے پہلے خواہ وہ ایک سائد ہی کیوں نہ ہو، اس کو شقاوت کی راہ سے پھیر کر سعادت کے راستہ پر لے کر آتا ہے۔ پھر سعید وہ ہے جس کی سعادت کا حکم ازل میں ہوا ہو، اور شقی وہ ہے جس کی شقاوت کا حکم ازل میں ہو چکا ہے۔ بس اس سلسلہ میں اعتبار خاتمہ کا ہے کہ خاتمہ شقاوت پر ہوتا ہے یا سعادت پر۔ اس بنا پر عارفان الہی ڈرتے ہیں، اور یہ خوف سب سے بڑا خوف ہے۔ جس طرح بندے کا اللہ تعالیٰ کی صفت جلال سے ڈرنا اپنے گناہوں کے خوف کرنے سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ خوف الہی کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوتا، اور گناہ کے خوف میں یہ گنجائش ہے کہ شاید اس میں غرور پیدا ہو اور کہے کہ میں تو اب گناہوں سے دستبردار ہو گیا، اب خوف کیوں کروں، اب کاہے کا خوف۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام اعلیٰ علیین میں تشریف فرما ہوں گے، اور ابو جہل اسفل السافلین میں، اور یہ دونوں پیدائش سے قبل نیکی اور تقصیر سے بالکل پاک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی معرفت اور طاعت کا راستہ دکھلایا، حالانکہ آپ کی طرف سے اس امر کا کوئی جواب نہ تھا، اور اس راہ پر بجبر آپ کو لگایا، اور اس وقت آپ کو یہ قدرت نہ تھی کہ جو علم آپ کو دیا گیا اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کشف ہوا آپ اس کو ترک کر دیں، یعنی پوشیدہ رکھیں، اور نہ یارا تھا کہ جو چیز زہر قاتل ہے اس سے حذر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی بصیرت کی راہ بند کر دی، اور وہ حقیقت کو نہ دیکھ سکا، اور جب نہ دیکھ سکا تو شہوتوں سے دستبردار نہ ہو سکا، حالانکہ اس وقت تک وہ ان شہوتوں کی آفتوں سے واقف نہیں ہوا تھا۔ بس دونوں حالتیں اضطرار میں ہیں۔ حق تعالیٰ نے اپنے ارادے کے موافق بغیر سبب کے ایک کی شقاوت کا حکم فرمایا اور اس کو دوزخ کی راہ پر لگا دیا، اور دوسری ہستی کے لیے سعادت کا حکم فرما کر خود ہی کشاں اعلیٰ علیین تک پہنچا دیا۔ بس جو شخص اپنے ارادے کے موافق حکم کرتا ہے اس کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی، لہٰذا اسے ڈرنا چاہیے۔ اسی واسطے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا، اے داؤد، مجھ سے ایسا ڈر جیسے شیر غران سے ڈرے گا۔ اگر شیر تم کو ہلاک کرتے تو اس کو تمہاری ہلاکت کی کچھ پرواہ نہ ہوگی، وہ تم کو تمہاری تقصیر کی بنا پر ہلاک نہیں کرتا، بلکہ اس کا شیر ہونا ہی اس کا حکم کرتا ہے کہ تم کو ہلاک کرتے۔ اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو اس کا سبب یہ نہیں کہ تم سے قرابت ہے یا تم پر شفقت اس کا باعث ہے، بلکہ اس نے تم کو محض ناچیز خیال کر کے چھوڑ دیا۔ بس جس نے خداوند تعالیٰ کی ایسی صفتیں معلوم کر لیں، یقیناً اس کے دل میں خوف جاگزین ہوگا۔ سوء خاتمہ۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ اکثر بزرگوں کو خاتمہ کا ڈر رہا کرتا ہے، کیونکہ انسان کا دل بدلتا رہتا ہے اور موت کا وقت بہت سخت اور کٹھن ہے۔ معلوم نہیں کہ سکرات کے وقت دل کی کیا حالت ہوگی۔ چنانچہ ایک عارف فرماتے ہیں کہ اگر میں 50 سال تک کسی کو بہت سمجھتا رہوں اور وہ میرے سامنے سے ہٹ کر دیوار کے پیچھے چلا گیا تو پھر میں اس کے موحد ہونے پر گواہی نہیں دوں گا، کیونکہ دل حیران بدلتا رہتا ہے اور میں نہیں جان سکتا کہ وہ کس چیز سے بدلا۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ اگر کوئی مجھ سے دریافت کرے کہ تم کسی شخص کے اسلام پر مرنے کی گواہی گھر کے دروازے پر دینا پسند کرو گے یا اس کی کوٹری کے دروازے پر، تو میں کہوں گا کہ کوٹری کے دروازے پر، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ گھر کے دروازے تک اس کا اسلام باقی رہا یا نہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہے کہ موت کے وقت اس کا اسلام باقی رہے گا یا نہیں۔ شیخ سہل تستری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ صدیقین ہر لحظہ سوء خاتمہ یعنی ایمان جانے سے ڈرتے رہتے ہیں۔ شیخ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ موت کے وقت بہت بے قرار اور مضطرب تھے اور گریہ زاری کر رہے تھے۔ لوگوں نے کہا، اے شیخ، ایسا مت کرو کہ حق تعالیٰ کی بخشش تمہارے گناہوں سے زیادہ ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے یقین کے ساتھ یہ نہیں معلوم کہ میں با ایمان مروں گا۔ اگر یہ معلوم ہو جائے تو پھر کچھ پرواہ نہیں، خواہ میرے گناہ پہاڑ کے برابر ہوں۔ منقول ہے کہ ایک بزرگ نے مرتے وقت وصیت کی اور اپنا مال ایک شخص کے سپرد کر کے کہا کہ میرے با ایمان مرنے کی فلاں نشانی ہے، اگر مرنے کے بعد تم وہ علامت پاؤ تو اس رقم سے شکر اور بادام خرید کر
شہر کے بچوں میں تقسیم کرنا اور کہنا کہ یہ فلاں شخص کا عرس ہے جو دنیا سے با ایمان رخصت ہوا ہے، اور اگر وہ علامت تم کو نظر نہ آئے تو لوگوں سے کہہ دینا کہ میری نماز جنازہ نہ پڑھیں اور دھوکے میں مبتلا نہ ہو، تاکہ مرنے کے بعد میں ریاکاروں میں شمار نہ کیا جاؤں۔ شیخ سہل تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مرید کو یہ خوف ہے کہ معصیت میں مبتلا نہ ہو، اور مرشد کو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں کفر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ شیخ ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جب میں مسجد کا قصد کرتا ہوں تو اپنی کمر میں زنار پڑی ہوئی پاتا ہوں، کیونکہ مجھے اس وقت یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں مجھے راستے ہی سے پھیر کر کلیسا میں نہ لے جائے۔ ہر روز نماز پنجگانہ کے وقت میری یہی حالت ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ تم معصیت اور گناہ سے ڈرتے ہو، اور ہم پیغمبروں کو کفر کا اندیشہ ہے۔ منقول ہے کہ ایک جلیل القدر پیغمبر کھانے کپڑے کی محتاجی کے باعث کئی سال تک پریشان رہے۔ جب انہوں نے اس کا شکوہ اللہ تعالیٰ سے کیا اور اپنی محتاجگی کی فریاد کی تو ان پر وحی نازل ہوئی اور فرمایا کہ اے پیغمبر، میں نے تیرے دل کو کفر سے محفوظ رکھا ہے، کیا تو اس کا شکر گزار نہیں ہے جو دنیا کو طلب کرتا ہے؟ یہ سن کر انہوں نے کہا، الہی میں توبہ کرتا ہوں اور تیرا شکر کرتا ہوں، اور پوچھنے کی جو جرت کی تھی اس کی ندامت میں سر پر خاک ڈالی۔ سوء خاتمہ کی علامتیں۔ سوء خاتمہ کی علامت میں سے ایک علامت نفاق ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام ہمیشہ نفاق سے ڈرا کرتے تھے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے کہ اگر مجھے یقیناً معلوم ہو جائے کہ مجھ میں نفاق کی صفت نہیں ہے تو دنیا کی تمام دولت حاصل ہو جانے سے بھی زیادہ یہ بات مجھے عزیز ہوگی۔ ان کا ہی یہ قول ہے کہ جب آدمی کا ظاہر اور باطن، دل اور زبان مختلف ہوں تو یہ نفاق کی بڑی علامت ہے۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ سوء خاتمہ جس کا خوف سب بزرگوں کے دل میں رہا کرتا ہے سے مراد یہ ہے کہ موت کے وقت بندے سے ایمان چھین لیا جائے، اور اس کے بہت سے اسباب ہیں، کسی کو ان کی خبر نہیں ہے، پر اکثر دو سبب سے ایمان میں خلل واقع ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ کوئی شخص بدعت باطل کا اعتقاد کر کے اپنی تمام عمر اسی میں گزار دے، اور یہ کبھی خیال نہ کرے کہ یہ عقیدہ باطل و بے جا ہوگا۔ ممکن ہے کہ موت کے وقت اس کی یہ خطا اس پر ظاہر کر دی جائے، اور اس لیے دوسرے معتقدات میں شک پڑ جائے اور ان کی استواری باقی نہ رہے۔ یہ خطرہ متبدع اور بدعتی کو لگا رہتا ہے، اور ایسے شخص کو بھی یہ خطرہ لاحق رہتا ہے جو عقائد میں بحث و دلیل سے کام رکھتا ہے، خواہ وہ زاہد ہی کیوں نہ ہو، مگر وہ سادہ لو افراد جن کا اسلام ظاہر قرآن و حدیث کے مطابق و موافق ہو اس آفت سے محفوظ ہیں۔ اسی بنا پر حضرت رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، زنان پیر کا دین تم پر واجب ہے، اور زیادہ تر اصحاب جنت سادہ لو افراد ہوں گے، یعنی اے لوگو، دین کے معاملہ میں پیر زالوں کی سادگی اختیار کرو اور سمجھو کہ جنت میں اکثر بھولے سادہ لو لوگ ہوں گے۔ چنانچہ اسی بنا پر بزرگان سلف علم الکلام اور عقائد کے مسائل میں بحث و جدل سے منع فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ ہر ایک کا حوصلہ نہیں ہے، اس کے پنجے میں انسان ایک برے عقیدے میں گرفتار ہو جائے گا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ایمان اس کا اصل میں ضعیف تھا، اور دنیا کی محبت اس پر غالب تھی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ضعیف تھی تو موت کے وقت آرزو اور خواہشات کو اس سے چھین لیا جائے گا، اور دنیا سے اس کو کشاں کشاں ایسی جگہ لے جائیں گے جہاں وہ جانے پر راضی نہ ہو، بس وہ ناخوش ہوتا ہے۔ جو تھوڑی سی محبت اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تھی وہ بھی باقی نہیں رہتی۔ مثلاً ایک شخص اپنے بچے سے کچھ پیار رکھتا ہے، جب یہی بچہ اس سے باپ کی پیاری چیز مانگتا ہے تو پھر باپ اس فرزند سے بیزار ہو جاتا ہے، اور اب وہ تھوڑی سی محبت بھی باقی نہیں رہتی۔ اسی وجہ سے مجاہدین کے لیے درجہ شہادت عظیم ہے، کیونکہ وہ جہاد میں شریک ہو کر دل سے دنیا کی محبت نکال کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں شہادت طلب کرتے ہیں۔ جب ایسی حالت میں موت آ جائے تو سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ یہ حالت بہت جلد گزر جاتی ہے، اور دل اس صفت پر ہر وقت قائم و مائل نہیں رہتا۔ بس جس کے دل میں خدا کی محبت سب سے زیادہ ہو، یقیناً یہ محبت اس کو دنیا سے باز رکھے گی۔ بس ایسا شخص ہی ایمان کے خطرے سے البتہ محفوظ رہے گا، اور جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو سمجھے گا کہ اب دوست کے دیدار کا وقت آ گیا ہے۔ اس صورت میں خدا کی محبت غالب اور دنیا کی محبت باطل ہوگی۔
حسن خاتمہ کی علامت یہی ہے۔ بس جو کوئی ایمان کے خطرہ سے امان کا خواہاں ہے، اس کو چاہیے کہ بدعت اور برے عقیدے سے بچے، اور جو باتیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں ان پر ایمان لائے۔ جس بات کو سمجھ سکا ہے اس کو قبول کرے، اور جو بات سمجھ میں نہیں آتی اس کو خداوند تعالیٰ کے حوالہ کر دے، لیکن ایمان اس پر بھی لائے، اور کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل پر غالب اور دنیا کی محبت ضعیف ہو جائے۔ احکام شرعی پر عمل کرنے اور اس کے مقررہ حدود کی حفاظت کرنے سے دنیا کی محبت کمزور پڑ جاتی ہے، کیونکہ اس وقت دنیا بری لگتی ہے اور دل اس سے بیزار ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ کی محبت کا غلبہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آدمی ہمیشہ ذکر الہی میں مصروف رہے اور محبان الہی اور بزرگان دین کی صحبت اختیار کرے، دنیا پرستوں کی صحبت سے بچے۔ اگر دنیا کی محبت غالب ہے تو ایمان خطرے میں ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر فرزند و پدر و مال و منال اور علائق دنیاوی کو تم حق تعالیٰ سے زیادہ دوست رکھتے ہو تو حکم الہی آنے تک منتظر رہو، کہ یہی معنی ہے۔ خوف الہی کس طرح حاصل کیا جائے؟ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ دین کے مقامات میں سے پہلا مقام معرفت اور علم الیقین ہے۔ معرفت سے خوف پیدا ہوتا، اور خوف سے زہد، صبر اور توبہ، توبہ سے صدق پیدا ہوتا، علاوہ ازیں اخلاص، ذکر الہی میں ہمیشہ مشغول رہنا اور ثانی حقیقی کے عجیب و غریب صفت پر غور کرنا بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے، اور ان تمام باتوں سے محبت الہی پیدا ہوتی ہے، جو تمام مقامات کی انتہا ہے۔ خدا کے حکم پر راضی رہنا، تسلیم اور توکل اسی محبت کے نتائج ہیں۔ بس یقین و معرفت کے بعد اصل اصول خوف ہے۔ وہ دوسری صفتیں جو اوپر بیان کی گئی بغیر خوف کے حاصل نہیں ہو سکتی ہیں۔ خوف 3 طریقوں سے حاصل ہوتا ہے۔ پہلا طریقہ علم و معرفت ہے، یعنی بندہ خود کو اور خدا کو پہچانے گا تو یقیناً اس سے ڈرے گا، کیونکہ جب کوئی شیر کے پنجے میں گرفتار ہوا اور شیر کے بارے میں اس کو علم ہے تو پھر ڈرنے کے لیے کسی اور ذریعہ کی ضرورت نہیں، بلکہ پنجے میں پھنس جانا ہی عین خوف ہے۔ بس جس نے حق تعالیٰ کے قہر و جلال، اس کی قدرت اور بے نیازی کو معلوم کر لیا اور اپنی عاجزی اور بے کسی سے آگاہ ہے، وہ حقیقت میں شیر کے پنجے میں پھنسا ہوا ہے، بلکہ جو خداوند تعالیٰ کا مختار اور قادر مطلق ہونا جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب اسی کے حکم سے ہے۔ اس نے بعض کو بغیر کسی وسیلہ کے سعادت مند بنایا اور بعض کو بغیر خطا کے شکی بنایا ہے۔ وہ جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے، اس کا حکم بدلتا نہیں۔ جیسا کہ حضرت رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے جھگڑنے لگے تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ حق تعالیٰ نے تم کو بہشت میں رکھا، تمہارے ساتھ احسان کیا، پھر تم نے معصیت کر کے خود کو اور ہم کو بلا میں کیوں ڈالا؟ آدم علیہ السلام نے کہا کہ معصیت اصل میں میرے نام لکھی گئی تھی یا نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں لکھی گئی تھی۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ خداوند تعالیٰ کے حکم کے خلاف کیا میں کر سکتا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے خلاف کرنا ممکن نہیں۔ بس اس طرح آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو قائل کر کے لاجواب کر دیا۔ معرفت کے ابواب جن سے آدمی کے دل میں خوف پیدا ہو بہت سے ہیں، جو جس قدر عارف ہوگا اتنا ہی زیادہ خدا ترس ہوگا۔ اخبار یعنی احادیث میں وارد ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دونوں بہت روتے تھے۔ وہی نازل ہوئی کہ تم کیوں روتے جبکہ میں نے تم کو عذاب سے محفوظ و مامون کر دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا بارے خدایا، ہم تیرے غضب سے بے فکر نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہی ہے۔ ان بزرگوں نے اپنے کمال معرفت کی بنا پر ایسا کہا تھا کہ ہم کو بے خوف اور بے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں یہ بھی آزمائش نہ ہو، اور ممکن ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی راز ہو جس کی آگہی سے ہم عاجز ہوں۔ منقول ہے کہ بدر کی جنگ کے روز مسلمانوں کا لشکر کمزور پڑ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطرہ پیدا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ الہی، اگر یہ تمام مسلمان ہلاک ہو گئے تو پھر روئے زمین پر تیری بندگی کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہے، یقیناً اس کا وعدہ سچا ہے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ تھا کہ خدا کے وعدے اور اس کے کرم پر ان کا اعتماد تھا، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام یہ تھا کہ خدا کے غضب کا خطرہ تھا، کیونکہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ خدا کے اسرار اور تقدیر کی بات کسی کو معلوم نہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب معرفت الہی کا حوصلہ اپنے اندر نہ پائے تو بزرگان دین اور خدا کا خوف رکھنے والے حضرات کی صحبت میں بیٹھا کرے، تاکہ ان حضرات کی صحبت کی تاثیر سے خدا کا خوف دل میں سرایت کرے۔ اس صورت میں اہل غفلت سے دور رہنا چاہیے۔ اس تدبیر سے خوف الہی حاصل ہوگا، اگرچہ یہ خوف تقلیدی ہوگا۔ جیسے ایک بچہ جب اپنے باپ کو سانپ سے بچتے اور بھاگتے دیکھتا ہے تو وہ بھی اس سے خوف زدہ ہو کر بھاگتا ہے، ہرچند کہ وہ سانپ کے موذی پن سے واقف نہیں ہے۔ ایسا خوف عارف کے خوف سے کم تر ہے۔ اس کے بعد اگر اس لڑکے نے کسی افسونگر کو سانپ پر ہاتھ ڈالتے اور پکڑتے ہوئے دیکھا تو پھر وہ تقلیدی خوف بھی اس کے دل سے نکل جائے گا، اور وہ بھی افسونگر کی طرح سانپ پر ہاتھ ڈالے گا۔ اور جس کو سانپ کی خاصیت معلوم ہے کہ سانپ ڈس لیتا ہے تو وہ اس تقلید سے باز رہے۔ پس مقلد کو چاہیے کہ بے فکروں اور غافلوں کی صحبت سے گریز کرے، خصوصاً ایسا غافل جو ظاہر میں صاحب علم ہو۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر بزرگان دین کی صحبت میسر نہ ہو، کیونکہ اس زمانے میں نایاب ہے، تو ایسے لوگوں کے احوال اور تذکرے سنے اور ان کی تصنیفات کا مطالعہ کرے۔ ہم بعض انبیاء اور اولیاء کی ایسی حکایتیں پیش کریں گے جن کا تعلق خوف سے ہے، تاکہ جو معمولی عقل بھی رکھتا ہو اس کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حضرات کس قدر عارف، پرہیزگار اور متقی تھے، اور اس کے باوجود خدا کا خوف ان پر اس قدر غالب رہتا تھا، یعنی دوسروں کو تو اور بھی زیادہ ڈرنا چاہیے۔ حکایات انبیاء و ملائک۔ روایت ہے کہ جب ابلیس بارگاہ الہی سے نکالا گیا، حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام بڑا روتے رہے۔ حق تعالیٰ نے ان سے رونے کا ثواب دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ الہی، ہم تیرے غضب سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا یہی مناسب ہے، بے فکر مت رہو۔ شیخ محمد بن المنکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب خداوند تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا فرمایا تو تمام فرشتے رونے لگے، لیکن جب انسان کو پیدا فرمایا تو وہ خاموش ہو گئے اور سمجھے کہ دوزخ ہمارے واسطے نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہوں اور خدا کے خوف سے ان کے بدن میں لرزہ نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ میں نے آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ جس روز سے دوزخ کو پیدا کیا گیا ہے اس دن سے میں نہیں ہنسا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو ان کے دل کے جوش کی آواز ایک کوس کے فاصلے سے سنی جاتی تھی۔ مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سجدے میں سر رکھ کر 40 دن تک روتے رہے، یہاں تک کہ ان کی آنسوں کی نمی سے گھاس اگ آئی۔ تب ندا آئی کہ اے داؤد علیہ السلام، کیوں روتے ہو؟ اگر تم بھوکے، پیاسے یا ننگے ہو تو بتاؤ، تاکہ روٹی، پانی اور کپڑا بھیجوں۔ یہ سن کر وہ اس طرح چیخ کر روئے اور ایسی آہ کی کہ ان کی آہ کی گرمی سے لکڑیاں جل گئیں۔ تب حق تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی، میرا گناہ میری ہتھیلی پر تحریر فرما دے تاکہ میں اس کو فراموش نہ کر سکوں۔ چنانچہ ان کی یہ استدعا قبول کی گئی۔ پس وہ جب بھی کھانے اور پینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے ان کو اپنا گناہ نظر آ جاتا اور بے اختیار رونے لگتے۔ کبھی تو ایسا ہوتا کہ پانی کا پیالہ اگر پانی سے لبالب نہ ہوتا تو ان کے آنسوؤں سے بھر جاتا تھا۔ روایت ہے کہ داؤد علیہ السلام اس قدر روئے کہ ان کی طاقت جواب دے گئی۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ الہی، کیا میرے رونے پر تجھ کو رحم نہیں آتا؟ وہی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد علیہ السلام، تم اپنے رونے کی بات تو کرتے ہو لیکن اپنے گناہ کو بھول گئے۔ انہوں نے کہا کہ الہی، میں کس طرح بھول سکتا ہوں جبکہ گناہ سے پہلے میں زبور پڑھتا ہوں، خواہ میں ندی میں کھڑے ہو کر پڑھتا یا باہر کھلی فضا میں، تو اس وقت ہوا کے پرندے اور جنگل کے تمام جانور وہاں جمع ہو جاتے تھے۔ اب ان باتوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ الہی، ان کو مجھ سے یہ وحشت کیوں ہونے لگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد علیہ السلام،
ان کی وہ انسیت تمہاری اطاعت کے سبب سے اور ان کی یہ وحشت تمہاری معصیت کے باعث ہے۔ اے داؤد سنو، آدم میرا بندہ تھا، اس کو میں نے اپنے دستے کرم سے پیدا کیا، اپنی روح سے اس کے قالب میں کچھ پھونکا اور ملائکہ کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کریں۔ میں نے اس کو خلعت کرامت پہنایا اور بزرگی کا تاج اس کے سر پر رکھا۔ جب اس نے تنہائی کی شکایت کی، حوا کو پیدا کیا اور دونوں کو بہشت میں جگہ دی۔ جب آدم سے خطا سرزد ہوئی، کپڑے ان کے بدن سے اتار لیے اور اپنی بارگاہ سے باہر کر دیا۔ اے داؤد سنو، تم ہماری اطاعت کرتے تھے، ہم تمہارا کہا مانتے تھے، جو کچھ تم طلب کرتے تھے وہ ہم تم کو دیتے تھے۔ جب تم نے گناہ کیا، تم کو مہلت دی۔ ان تمام باتوں کے باوجود اگر تم توبہ کرو تو ہم اسے قبول کریں گے۔ یحییٰ ابن کثیر سے منقول ہے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ داؤد علیہ السلام جب اپنے گناہ پر نوحہ کرنا چاہتے تو 7 دن تک بھوکے رہتے، اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کرتے اور جنگل میں آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو فرماتے کہ ندا کر دو کہ اے لوگو، تم سے جو کوئی داؤد کا نوحہ سننا چاہتا ہو وہ آئے۔ بس لوگ شہروں سے، پرندے گھونسلوں سے اور جنگل سے درندے اور چرندے پہاڑوں سے نکل کر اس جگہ جمع ہو جاتے۔ داؤد علیہ السلام حق تعالیٰ کی سراہ شروع کرتے، لوگ فرمایا کرنے لگتے، پھر آپ بہشت اور دوزخ کی صفت بیان کرتے۔ اس کے بعد اپنے گناہ پر ایسا دل سوز نوحہ شروع کرتے کہ ہزاروں لوگ خوف اور وحشت سے مر جاتے۔ تب سلیمان علیہ السلام التماس کرتے کہ والد محترم اب بس کیجئے، بہت سے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد مردے کو اس کے وارث اٹھا کر لے جاتے۔ ایک بار آپ کی ایسے ہی مجلس میں 40,000 لوگ جمع تھے۔ جب آپ نے نوحہ دل سوز کیا تو اس میں سے 30,000 افراد ہلاک ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام کی 2 کنیزیں خوف کے وقت دائیں بائیں سے آپ کو پکڑ لیتی تھیں تاکہ آپ کے اعضاء لرزنے سے ٹوٹ نہ جائیں۔ نقل ہے کہ جب یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کم سن تھے تو وہ بیت المقدس میں عبادت کیا کرتے تھے، جبکہ دوسرے ان کے ہم عمر لڑکے کھیل میں مصروف ہوتے تھے۔ لڑکے ان کو کھیل کے لیے بلاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ مجھے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ جب ان کی عمر 15 سال کی ہوئی، مخلوق سے قطع تعلق کر کے جنگل میں رہنے لگے۔ ایک دن زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے وہاں آئے تو دیکھا کہ پانی میں کھڑے ہیں اور پیاس سے بےتاب ہیں اور خداوند تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ قسم ہے تیری عزت کی، جب تک مجھے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ تیرے حضور میں میرا کیا درجہ ہے، میں پانی نہیں پیوں گا۔ آپ خوف الہی میں اس قدر روتے تھے کہ آپ کے چہرے پر گوشت باقی نہیں رہا تھا اور دانت باہر سے نظر آنے لگے تھے۔ اس لیے آپ نے نمدے کے 2 ٹکڑے اپنے منہ پر باندھ لیے تھے تاکہ لوگ نہ دیکھ سکیں۔ انبیاء علیہ السلام کے ایسے بہت سے واقعات اور حکایات ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان سلف رحمت اللہ تعالیٰ کی حکایات۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باوجود اپنی بزرگی کے جب کسی پرندے کو دیکھتے تو فرماتے، اے کاش میں تجھ سا ہوتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے کہ کاش میں درخت ہوتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی، کاش میرا نام و نشان نہ ہوتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن شریف کی ایک آیت سن کر گر پڑتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ کئی دن تک لوگ آپ کے پاس عیادت کے لیے آتے تھے۔ آپ اس قدر روتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے بہاؤ سے 2 کالی لکیریں پڑ گئی تھیں اور آپ فرماتے تھے کہ کاش عمر ماں کے پیٹ سے پیدا نہ ہوا ہوتا۔ ایک دن آپ کا گزر ایسی جگہ سے ہوا کہ کوئی شخص یہ آیت وہاں پڑھ رہا تھا۔ اس وقت آپ اونٹ پر سوار تھے۔ خوف الہی سے آپ اونٹ سے نیچے گر گئے۔ بے طاقتی کے سبب آپ خود نہیں اٹھ سکے۔ لوگ آپ کو اٹھا کر آپ کے مکان پر پہنچائے اور آپ 1 مہینے تک بیمار رہے۔ کسی کو اس بیماری کا سبب معلوم نہ ہو سکا۔ علی بن حسین رضی اللہ عنہ جب طہارت کرتے تو ان کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ نے کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ مسعور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ حضرت مسعور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ قرآن شریف سن کر بےتاب ہو جاتے۔ ایک دن ایک اجنبی شخص نے جو آپ کی اس کیفیت سے واقف نہیں تھا، آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی، جس دن اکٹھا کیا جائے گا پرہیزگاروں کو رحمان کے پاس اور گناہگاروں کو جہنم کی طرف
प्यासा हाँक दिया जाएगा। इस आयत को सुनकर उन्होंने कहा, मैं मुजरिमों में दाखिल हूं, मुत्तकियों में नहीं हूं। इस आयत को फिर पढ़ो। उसने दोबारा पढ़ा। आपने एक नारा मारा और जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ अजीज, अच्छी जगह पर मगरूर मत हो। कोई जगह बहिश्त से बेहतर नहीं है, लेकिन देखो कि वहां आदम अलैहिस्सलाम पर क्या गुजरी। कसरत इबादत पर मगरूर मत हो। तुम्हें मालूम है कि इब्लीस कई हजार साल तक इबादत करता रहा, और क्या अंजाम। कसरत इल्म पर भी मगरूर मत हो कि बलम बाऊर कमाल इल्म के बायस इस दर्जा पर पहुंचा कि उसको इसमें आज़म मालूम हो गया, लेकिन आखिरकार उसके बारे में यह आयत नाजिल हुई। उसकी मिसाल कुत्ते की तरह उस पर बोझ लाद दो, तब हाँपे और उसको छोड़ दो जब भी हाँपे। नेक लोगों की मुलाकात पर मगरूर मत हो कि हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकरबा ने बार बार आपको देखा और आपसे मिले, फिर भी इस्लाम नसीब ना हो सका। शेख अता सलमा अल्लाह ताला से डरने वालों में से थे। वो 40 साल तक नहीं हंसे और ना आसमान की तरफ देखा, और एक बार आसमान की तरफ देखा तो दहशत के मारे गिर पड़े। उस रात उन्होंने अपने मुंह पर कई मर्तबा हाथ फेरा, ये देखने के लिए कि कहीं उनका चेहरा मसक तो नहीं हो गया है। जब कहत पड़ता या कोई और बला शहर वालों पर आती तो कहते, ये सब कुछ मेरी बदबख्ती से हुआ है। अगर मैं मर जाता तो लोग इन आफतों से निजात पा जाते। हज़रत सिरी सक्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा है कि मैं हर रोज अपनी नाक पर नजर करके कहता हूं कि शायद मेरा मुंह स्याह हो गया है। हज़रत इमाम हम्बर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने दुआ मांगी कि इलाही मुझ पर खौफ का एक दरवाजा खोल दे। मेरी दुआ कबूल कर ली गई, लेकिन मैं डरा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी अकल जाती रहे। फिर मैंने दुआ मांगी कि इलाही बकदरे ताकत मुझे अपना खौफ अता फरमा दे। तब कहीं जाकर मेरे दिल को चैन आया। एक आबिद जारू कतार रो रहा था। लोगों ने उससे पूछा कि रोने का क्या बायस है। उसने कहा कि मैं इस बात से डरता हूं कि कयामत के दिन मनादी की जाएगी कि आज मखलूक को उनके अमल का बदला दिया जाएगा। किसी शख्स ने ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से दरियाफ्त किया कि आपका क्या हाल है। आपने फरमाया कि उस शख्स का हाल क्या होगा जो दरिया में हो और उसकी कश्ती टूट गई हो और उसका हर तख्ता अलग अलग हो गया है। उस शख्स ने कहा, फिर तो वो बड़ी मुश्किल में होगा। उन्होंने फरमाया, मेरा हाल भी ऐसा ही है। फिर उन्होंने फरमाया कि हदीस शरीफ में आया है कि एक बंदे को 1000 साल बाद दोज़ख से निकाला जाएगा। काश वो शख्स मैं होता। उन्होंने ये बात इसलिए कही कि उनको खातिमा के डर से अज़ाब दायमी का डरका लगा था। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की एक कनीज का ख्वाब। नकल है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की एक कनीज ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है। उन्होंने फरमाया, बयान कर, क्या देखा। कनीज ने कहा कि मैंने देखा कि दोज़ख को दहकाया गया है और उस पर पुलसरा रख दिया गया है और उम्मी खुलाफा को लाया गया। सबसे पहले अब्दुल मुल्क बिन मरवान को लाया गया और हुक्म दिया गया कि इस पुल से गुजरो। कुछ देर के बाद ही वो उस पुल से दोज़ख में गिर पड़ा। उन्होंने दरियाफ्त किया कि और क्या देखा। वो बोली, फिर उसके बेटे वलीद बिन अब्दुल मलिक को लाया गया और वो भी इसी तरह दोज़ख में जा गिरा। फिर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को हाजिर किया गया और वो भी इसी तरह दोज़ख में गिर गया। और इन सब के बाद ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपको लाया गया। बस इतना सुनते ही हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने एक नारा मारा और बेहोश होकर गिर पड़े। कनीज ने पुकार कर कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, खुदा की कसम, मैंने देखा कि आप सलामती के साथ इस पुल पर से गुजर गए हैं। लेकिन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उसी तरह बेहोशी के आलम में हाथ पांव मार रहे थे। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बरसों तक नहीं हंसे। वो हमेशा उस कैदी की तरह बेकल और बेचैन रहते थे जिसको गर्दन मारने के लिए लाया गया हो। उनसे दरियाफ्त किया गया कि इस इबादत और रियाजत के बावजूद आप इस कदर हरासा क्यों हैं। उन्होंने कहा कि डरता हूं और इस बात का खौफ है कि शायद हक ताला मेरे किसी फेल से मुझ पर गजब करे और फरमाए कि तेरा जो जी चाहे वो कर, मैं तुझ पर रहम नहीं करूंगा। बस इस बात से डरता हूं और बेफायदा जान देता हूं। ऐ अजीज, इस तरह की बहुत सी हिकायतें हैं। अब गौर करो कि ये लोग किस कदर डरते थे और तुम बेफिक्र हो। इसका सबब या तो ये होगा
کہ ان حضرات کا عرفان زیادہ تھا اور تم بے خبر ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ حماقت اور غفلت کے سبب سے باوجود ہزاروں گناہوں کے بے فکر ہو، اور وہ حضرات باوجود طاعت کے اپنی معرفت اور آگاہی کے باعث ہراساں اور خوف زدہ تھے۔ فصل۔ شاید اس مقام پر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ خوف اور رجا کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں، پھر ان دونوں میں کون سی چیز افضل ہے، خوف یا رجا، اور کس چیز کا غلبہ انسان پر ہونا چاہیے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دو دوائیں ہیں۔ دوا کے باب میں فضیلت نہیں دیکھی جاتی بلکہ اس کی معرفت دیکھی جاتی ہے۔ بس خوف و رجا صفات و نقص میں داخل ہیں، اور انسان کا کمال یہ ہے کہ خدا کی محبت اور اس کے ذکر میں مستغرق رہے، اپنے خاتمہ اور سابقہ کا خیال نہ کرے، وقت کو نہ دیکھے بلکہ وقت کا خیال ہی ترک کر دے۔ خداوند تعالیٰ وقت کا دیکھنے والا ہے، کیونکہ جب خوف و رجا کی طرف متوجہ ہوگا تو عبادت سے حجاب حاصل ہوگا، لیکن استغراق کی ایسی حالت شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔ بس وہ شخص جو موت کے قریب ہے، اس کے لیے سزاوار یہ ہے کہ رجا اس کے دل پر غالب رہے کہ اس سے محبت میں اضافہ ہوگا، اور جو کوئی اس جہان سے رخصت ہونے والا ہے اس کو چاہیے کہ خداوند تعالیٰ سے زیادہ محبت رکھے تاکہ اس کے دیدار کی سعادت حاصل ہو۔ محبوب کے دیدار میں جو لذت ہوتی ہے، لیکن جب دوسرے اوقات میں عام زندگی میں آدمی غافل ہو تو اس پر خوف غالب رہتا ہے، کیونکہ امید یعنی رجا کا غلبہ اس کے حق میں زہر قاتل کا حکم رکھتا ہے، اور اگر وہ اہل تقویٰ سے ہے اور اس کے اخلاق اچھے ہیں تو خوف و رجا دونوں برابر ہونا چاہیے۔ جب عبادت میں مصروف ہو تو رجا کا غلبہ ہونا چاہیے کہ امور مباح میں دل کی صفائی محبت سے ہوتی ہے اور رجا سے محبت پیدا ہوتی ہے، لیکن معصیت کے وقت خوف کا غلبہ ہونا چاہیے۔ مباح کاموں میں بھی خوف رکھنا چاہیے جبکہ وہ شخص ان کا عادی ہو، ورنہ معصیت میں مبتلا ہوگا۔ بس یہ ایک دوا ہے جس کا فائدہ مختلف احوال اور مختلف شخصوں کے اعتبار سے جدا جدا ہوگا۔ اس سوال کا جواب کوئی ایک نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔